السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی انمول باتوں کی جانب سے ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہے تو ہم سب کی زندگی کا حصہ، لیکن اکثر ہم اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ ایک بہت اہم، بہت سنساز موضوع۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، دل پر ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب دیجئے۔ جب ہم ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں نرم بستر پر آرام سے سو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ایک لمحے کو بھی نہیں کانپتا، یہ سوچ کر کہ وہی شخص جس نے دن بھر ہماری خدمت کی وہ شاید باہر سخت گرمی میں یا مچھروں سے بھرے کسی کمرے میں سونے پر مجبور ہے؟ اور اسی سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ دیکھیے: یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے وہ غلام نہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آج کی ہماری ساری بات ہوگی۔ اب اس اصول کو، اس تعلیم کو آئیے ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے زینب کی، ایک ایسی ماں کی جس کے آنسو شاید ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ تصور کیجئے، زینب جو ایک گھر میں کام کرتی ہے، اس کا جسم تو وہاں کام کر رہا ہے، لیکن اس کی روح، اس کا دل، وہ تو اپنے گھر میں اٹکا ہوا ہے جہاں اس کا چھوٹا سا بچہ تیز بخار میں تپ رہا ہے۔ اور وہ مانگتی کیا ہے؟ کوئی بڑی چیز نہیں، صرف 2 گھنٹے کی چھٹی، بس اتنا وقت کہ وہ جا کے اپنے بیمار بچے کو دیکھ سکے، اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ لیکن جواب میں ہمدردی کے 2 بول نہیں ملتے۔ ملتا ہے تو کیا؟ تم لوگوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، اگر کام چھوڑ کر گئیں تو تنخواہ کاٹ لوں گی۔ سوچیں اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ تنخواہ کٹنے کا ڈر اسے آنسو پیتے ہوئے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یقیناً اس دن مہمان نوازی بہت شاندار ہوئی ہوگی، بہت تعریفیں بھی ملی ہوں گی۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ایسی مہمان نوازی، ایسی دعوت قبول ہو سکتی ہے جس کی بنیاد ایک دکھی ماں کے آنسوؤں پر رکھی گئی ہو؟ کیا ایسی عبادت اللہ تک پہنچے گی؟ تو زینب کی یہ کہانی یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم رک کر سوچیں، اپنے رویوں کو پرکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دیکھیے ہمارا عام رواج ہے الگ برتن، بچا ہوا کھانا، اور دوسری طرف ہے نبوی معیار، سبحان اللہ، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ ذرا اس فرق کو محسوس تو کیجئے، ہمارے عمل اور ہماری تعلیمات میں کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ تو اس روشنی میں اسلام نے کچھ بنیادی حقوق مقرر کیے ہیں۔ 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا، برابری کا سلوک، مطلب الگ برتن اور بچے کھانے کا تصور ہی ختم۔ دوسرا، مناسب کام، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تیسرا، وقت پر پوری اجرت، حدیث کا مفہوم ہے نا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، ان کی عزت نفس، ان کے انسانی وقار کا خیال رکھنا، انہیں ذلیل نہ کرنا، ان سے تو کر کے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غلام نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال یہی ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سائیکولوجیکل وجہ ہے جسے ماہرین پاور گیپ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان کا دوسرے انسان پر اختیار بہت بڑھ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ طاقت کا نشہ ہے جو ہمیں بے حس بنا دیتا ہے۔ ہم ان کے احساسات کو، ان کی تکلیف کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس پاور گیپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری خدمت کرنے والا شخص ہمیں انسان کم اور کام نکلوانے کا ایک آلہ یا ٹول زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اسے بھی تھکن ہوتی ہے، اسے بھی دکھ ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلے کو تو سمجھ لیا، لیکن صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کا حل نکالیں۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس صورتحال کو بدل کیسے سکتے ہیں۔ اور حل بہت آسان ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ مہینے میں کم سے کم ایک بار ان کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھانا جو ہم خود کھا رہے ہیں، ان کی بیماری میں ان پر نرمی کرنا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، علاج میں مدد کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا کہ ان سے ہمیشہ آپ کہہ کر بات کریں، عزت سے پیش آئیں، اور کبھی کبھار انہیں کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دینا یا بونس دے دینا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی یہ چھوٹی سی چیز ان کے دل میں کتنی بڑی خوشی لا سکتی ہے۔
اور آخر میں ایک بات جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ زندگی، یہ اختیار، یہ سب عارضی ہے۔ اصل چیز ہے آخرت، جہاں ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے کہ آج ہم اوپر ہیں اور وہ نیچے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نا، یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم سے ہمارے عہدے کا نہیں، ہمارے اخلاق کا حساب لیا جائے گا۔ تو اب یہ سوال بالکل سیدھا ہم سے ہے، ہم سب سے۔ کیا ہمارے گھروں میں بھی ملازمین کے لیے الگ برتن ہیں؟ اگر ہیں تو کیا آج ہم اس روایت کو توڑنے کی ہمت کریں گے؟ یہ شاید ایک چھوٹا سا عمل ہو، لیکن یقین کیجئے اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کو پھیلانا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام اہم ہے اور اس سے کسی ایک گھر میں بھی بہتری آ سکتی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمیں آپ کے خیالات کا انتظار رہتا ہے۔ اور اگر آپ آئندہ بھی ایسے ہی دینی اور اخلاقی موضوعات پر ہماری گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ساتھ ہماری ہمت ہے۔ اگلی بار تک کے لیے السلام علیکم۔